نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی آفت کی گھڑی تھی وہ ننھی سی میت بندھے ہاتھوں سے اٹھانا سجاد سے پوچھو جب قید ستم گئے سے چھٹے آل پیمبر ایک شور تھا گھر پر 18 عزیزوں کی لحد آ کے بنانا سجاد سے پوچھو افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا سجاد سے پوچھو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جزاک اللہ. قرآن کی آیت ہے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کچھ نہیں ہے بس میرے اقربا یا میرے اہل بیت سے مودت کے سوائے. یہاں پر اس لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تاکید نہیں کری کہ کوئی وہ کنبہ پروری یا کنبہ پرستی کر رہے تھے، بلکہ چونکہ یہ ہستیاں خود سفینہ نجات ہیں، تو اگر انسان ان سے محبت کرے گا اور ان سے قربت اختیار کرے گا تو دنیا اور آخرت اس کی دونوں سنور جائیں گی۔ لیکن اس کے برخلاف جو پیش آیا اس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کے جن کے سے منسوب آج کی تاریخ ہے آپ کی شہادت سے، آپ فرماتے ہیں کہ ارے ہم سے محبت کا حکم آیا تھا، لیکن اگر ہم سے نفرت کا بھی حکم آتا تو اس سے زیادہ نفرت نہیں کری جا سکتی تھی۔ عزیزو، اندازہ لگائیے ان حالات میں اس طرح کے تکلیف دہ، اور یہ نہیں ایک دو دن کی تکلیف، مسلسل تکلیف میں، چونکہ کوفے سے جو شام تک کا سفر ہے وہ اس کا ایریل ڈسٹینس 900 کلومیٹر سے کچھ زیادہ ہے، اور اس زمانے میں اونٹوں پر، بے کجاوا اونٹوں پر، اور امام تو بہرحال پیدل، اور پیروں میں زنجیریں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توقے خاردار، اور ان حالات میں وہ بھی سرکیٹیس روٹ سے تاکہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی بستیوں کو اوائڈ کر کے جایا جائے، اور لوگ اس طرح سے لے کے گئے۔ ان حالات میں آپ نے کس طرح سے تبلیغ کری، اور ان حالات میں بھی آپ نے شمع دی بجھنے نہ دی۔ ہمارا اور آپ کا سلام و ہماری جان نثار ان ہستیوں پر کہ کن حالات میں آپ نے دین کی شمع کو جلائے رکھا۔ میرے والد مرحوم کا ایک قصیدہ ہے، اس کا ایک شعر ہے، کس قدر کالی گھٹائیں اور کس قدر تیز آندھیاں، کس قدر کالی گھٹائیں کس قدر تیز آندھیاں، کتنے طوفانوں میں گھر کر جل رہی ہے شمع دین۔ اور پھر ان ساری تکالیف کے بعد جن کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس کے بعد بھی جب علی کے شعر کو ذرا سا موقع ملا اس نے اس طرح سے خطاب کیا، اس طرح سے خطاب کیا کہ باطل طاقت کو خطرہ ہوا کہ ان کی حکومت کا تختہ لوٹ جائے گا، اور یہی نہیں کہ وہاں تک بات ختم ہوئی، بلکہ آگے بھی حکومتوں نے یہی کوشش کری کہ لوگوں کا ربط ان سے کسی طرح سے منقطع کر دیا جائے، لوگ نہ جا پائیں۔ تو قریب قریب کچھ دن تو وہ حالات تھے، اور یہ زیادہ تر اماموں کے ساتھ تھی، امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، کہ تقریباً جو ہے وہ نظر بندی کے حالات تھے۔ ان حالات میں کس طرح سے تبلیغ کی جاتی ہے، یعنی وہاں بھی آپ نے تبلیغ کی شمع جلائے رکھی، اور انہوں نے ایک ایسا نیا طریقہ دنیا کو دیا کہ انہوں نے دعاؤں سے تبلیغ کری، اور اس دعاؤں کا مجموعہ ہمارے آپ کے پاس صحیفۃ الکاملہ کی شکل میں موجود ہے۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کا اتحاد المسلمین میں جو ان کا رول رہا ہے، خصوصاً اس پر، اور وہ آپ کی دعا نمبر 27 کی روشنی میں آج ہماری گفتگو ہوگی، تو میں ہمارے پرویز انکل سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے بیان کا آغاز کریں۔ پرویز انکل آپ سن سکتے ہیں؟ ہاں سن رہا ہوں، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین، لا سیما بعد، اما بعد فقد قال ان الدین عند اللہ الاسلام
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت جہاں اللہ عز و جل اپنی پسندیدگی دین اسلام سے بتا رہا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس دین مبین الہی میں آنکھ کھولے ہیں اور اس زیادہ دین الہی اسلام کے مکتب میں ہم نے پروان چڑھایا ہے کہ جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ آج ہماری گفتگو آج کے دن کی مناسبت سے امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی متعلق اور مخصوصاً آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ اور اس میں دعا نمبر 27 جو مومنین کے مسلمین کے اتحاد کی طرف گامزن کرنے کی ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم امام کی اطاعت و اتباع میں آج ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے، ہماری کیا اطاعت، کن معنی میں اطاعت ہونی چاہیے۔ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں پہلے دعا سے، ایک مختصر سا تعارف دعا کا۔ دعا ہے کیا؟ دعا پکار کو کہتے ہیں، اس کا روٹ ہے دعایا، دعا یعنی پکار۔ اس پکار میں 3 حصے شامل ہوتے ہیں، ایک پکارنے والا، 2 بے پکارا جا رہا ہے، اور 3 وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے پکارا جاتا ہے۔ یہ الفاظ ہوتے ہیں، یعنی پکارنے والا، الفاظ اور جسے پکارا گیا ہے۔ جب درمیانی الفاظ مجسم شکل اختیار کر لیں تو ان کو دعائے ناطق یا وسیلہ حقیقی کہا جاتا ہے، یعنی بندے اور معبود کے درمیان جو وسیلہ ہے وہ دراصل دعائے ناطق ہے، دعائے ناطق والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ ہوئی دعا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صحیفہ سجادیہ سے جو ہم نے گفتگو شروع کی ہے، صحیفہ سجادیہ کی اسلامی روایات میں کیا اہمیت ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد جو سب سے مضبوط ترین، مصدقہ، اوتھینٹک جو سورس ہے اسلامی عرفان کا، بندے اور معبود کے رشتے کا، جس کا نام دراصل اسلام ہے، وہ صحیفہ سجادیہ ہے، امام علی ابن الحسین زین العابدین السلام کی دعاؤں کا وہ مجموعہ ہے جو آپ نے اپنے دور امامت میں دعا کا سہارا، دعا کو ذریعہ بنا کر وہ ساری تبلیغ کے پہلوؤں کو اپنے دامنگیر کیا ہے جو تمام ائمہ نے اپنے اپنے ادوار میں مختلف انداز سے تبلیغ دین کا کار نمایاں انجام دیا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو صحیفہ کاملۃ السجادیہ دعاؤں کا مجموعہ ہے، دوسرے دین کی تفہیم، علم الکلام کی معراج، فلسفہ الہیات کا وہ اعلیٰ ترین مرقع ہے جو رہتی دنیا تک ایسے ہی قائم رہے گا جیسے اللہ عز و جل کا کلام الہی قرآن مجید باقی ہے۔ وہ خالق کا کلام ہے، باقی رہے گا، یہ کی مخلوق ہیں جو پسندیدہ ترین مخلوق ہیں، ان کا کلام وہ خود باقی رکھے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس صحیفہ سجادیہ میں جو دعایات ہم کو ملتی ہیں ان میں ایک دعا ہے جس کا دعائیہ شمارہ ہے 27، اور وہ ہے
مسلمانوں کے اتحاد کی غمازی کرتی ہوئی وہ فکر، وہ دعا، وہ مٹیریل، وہ مواد جو قرآن مجید کی ان آیات کی عکاسی کرتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں افتراق ہونے نہ دو، اس میں افتراق نہ کرو۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو آداب ہیں اتحاد کے، وہ ہم کو سورہ آل عمران کی 64ویں آیت سے ملتے ہیں۔ ایک طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ معاشرتی سطح پر ہم کو جو اتحاد قائم کرنا ہے وہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اجتماع کرو بر اور تقوی کے کاموں میں، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا، اور ہرگز ایک دوسرے کی معاونت، مدد، ہیلپ نہ کرو اسم والعدوان میں۔ تو ایک اسلامی معاشرے میں جو نفوس بستے ہیں ان کی پہلی ذمہ داری تو یہ ہوتی ہے کہ وہ عوامر کے لیے ایک دوسرے کی مدد کریں اور نواہی کو ڈسکریج کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار کیا ہوگا اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے متحد ہو کر۔ مثال کے طور پر اگر مسلمانوں میں آپس میں اتحاد خود نہ ہوگا، مومنین میں اگر آپس میں اتحاد نہ ہوگا، اپنے جنہیں کہتے ہیں پیٹی ایشوز، چھوٹے ایشوز پر آپس میں ایک دوسرے سے منقطع ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے گفتگو شنود نہیں کریں گے، کی جو آیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی، اس کی عملی صورت کیسے ہو سکے گی؟ اس لیے کہ معاونت کرنے کے لیے، تعاون کرنے کے لیے، کوآپریٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم کو سوشل ویلیوز کو خاطر میں رکھ کر ایک دوسرے سے مراسم اچھے رکھنے پڑیں گے، تب ہم کوآپریٹ کر سکیں گے۔ ورنہ اگر ہم منقطع رہیں گے تو ہم کیسے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکیں گے؟ گویا یہ جو آیت ہے تعاونوا علی البر والتقوی اپنے دامن میں اس مفہوم کو بھی جذب کر کے رکھتی ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی یگانگت رکھیں، اچھی شہریت رکھیں، اچھے مراسم رکھیں، ایک دوسرے کا احترام رکھیں، احترام کریں، احترام کریں گے احترام کیا جائے گا، گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے رہیں گے تو ہم ایک دوسرے کے رشتے، بندھن اور دوستی میں جڑ جائیں گے، اور پھر کوئی صورت بن سکے گی کہ ہم جو ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کر سکیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کی جو مرکزی حیثیت ہے، جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سینٹرل فلکرم ہے، جس کے طرف سارا اسلامی معاشرہ اور سارے مسلمان اطراف میں طواف کر رہے ہیں، وہ ہے ذات باریتا۔ سید الشہداء اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے جب آپس کے کچھ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں یا کوئی مسائل ہوتے ہیں تو تم ان میں تو آپس کے مسائل میں بہت آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو اور اپنے حقوق کی بات کرتے ہو، لیکن جب الہی قوانین پائمال ہوئے جاتے ہیں تو تم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے میں اللہ کا جو مقام تھا وہ ہم نے ابھی نہیں دیا، اور اللہ کے مقام پر ہم نے اپنے آپ رکھ دیا۔ یعنی ہم ایک ایسا معاشرہ جو اللہ سینٹرڈ ہوتا، ہم نے اس کی جگہ سیلف سینٹرڈ کر دیا۔ اب یہ تو کام فقہاء اور مجتہدین کا ہے کہ اس معاشرے کو، ایسے معاشرے کو جہاں پر انسان سیلف سینٹرڈ ہو گیا ہے،
اللہ کو سیلف سینٹرڈ رکھنے کے بجائے اللہ کو اپنی زندگی کا سب سے زیادہ پریورٹائز کر کے اس کا سب سے اعلیٰ ترین مقام دینے کا اگر وہ نہیں کرتا ہے تو یہ آیا شرک خفی کی تعریف میں آئے گا؟ یا اگر شرک خفی کی تعریف نہ بھی آئے تو کیا یہ ضلال گمراہی گون اسٹیٹ کے معنی میں نہیں آئے گا؟ یہ جو ہماری کمی ہے اس کو ہم کو پورا کرنے کے لیے، اس کو پر کرنے کے لیے ہم کو کیا غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سیلف سینٹرڈ ہونے کی بجائے اللہ اورینٹڈ ہو جائیں، سینٹرل اتھارٹی اللہ کے پاس رہے، ہم اللہ اورینٹڈ ہو جائیں، ہم اللہ کی طرف طواف کریں، اللہ کی طرف، اللہ کی ہماری جو ہے پرائمری حیثیت ہو، ہماری سب حیثیتیں سیکنڈری ہوں ٹرشیری ہوں۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر ہمارے کچھ غلط فہمیاں، کچھ غلطیاں، یعنی غلط فہمی سے نہیں، واقعی جینوئن غلطی کسی سے ہو گئی ہو، آیا ہم اس کو پرائرٹی دیتے ہیں ایک بڑے گول کے اوپر جو گول ہے، جو مقصد ہے الہی نظام کا قائم اپنے معاشرتی سطح پر؟ ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی سیاسی سطح پر کریں، لیکن اپنے گھر کے سدھار کے لیے، اپنے معاشرے کے سدھار کے لیے کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کا کہ جتنے ممالک کے قوانین ہیں، کانسٹیٹیوشنز ہیں، وہ لا ود ان لا کی، آربیٹری لا کی کانسیپٹ پر ہم سب کو اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپس کے انڈرسٹینڈنگ سے ہم اپنے مسائل خود طے کر سکتے ہیں۔ تو کیا ہم الہی نظام کے تحت ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے؟ یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے پاس سینٹرل اتھارٹی وہ اللہ اورینٹڈ ہوگی۔ ٹھیک، یہ تو ایک بات ہوگی۔ دوسرے جو بات ہے وہ یہ کہ اگر فرض کیجیے کہ کبھی خدا نہ خاصہ کسی مومن نے کوئی غلط فہمی ہوتی ہو تو اس کے ازالے کا اور اس کے میل جول کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو ہے ہمارا مقصد اعلیٰ ہے، ہمارا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کی خدمت ہے۔ جب وہ ہماری ہوگی ایسی صورت میں ہم اپنے پیٹی ایشوز کو پہلے بھول جائیں گے، اور اگر اس پر بھی کوئی نہ بھولے تو پھر ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھائی ایک پارٹی آپ سے مراسم کو رکھنے کی خواہش مند ہے، جیسا کہ امین السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تمہارے مراسم کس سے ٹوٹتے ہوں تو ایسا نہ ہو کہ تم پورے مراسم توڑ دو اور کوئی ایک راستہ نہ چھوڑو کہ کوئی اگر اپنے سدھار کے لیے تم پر آنا چاہے تو وہ دروازے بند ہو جائیں، یعنی ایک ونڈو ہمیشہ کھلی رکھو تاکہ ایک سدھار کی کوشش، ایک اتحاد کی کوشش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ یہ اتنا کم سے کم ہونا چاہیے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ کہ جب ہم کسی ٹیبل پر بیٹھ کر بات کریں تو ایسے ایشوز کو اٹھائیں جن میں ہم میں اور جن میں اختلاف ہے، ان میں کچھ چیزیں ایسی کامن ہوں اور کامن انٹرسٹ کی ہوں کہ جس کو ہم لے کر آگے بات کر سکتے۔ ایسے ایشوز کو نہ اٹھائیں جن میں اختلاف ہوتا ہو۔ اگر کم ہونے کے بجائے اور دور ہی ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ چنانچہ ہم کو دیکھتے ہیں کہ سورہ آل عمران کی 64ویں آیت ہم کو اس طرف ہدایت دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا اہل الکتاب تعالوا الی سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اس کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے۔ یعنی آپ جب تک کہ مشترک اقدار، مشترک افکار، مشترک مدعے لے کر ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے اس وقت تک ہم دوستی کے بندھن میں مضبوط نہیں ہو سکیں گے۔ چنانچہ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دعائے سریع الاجابہ جس کے تلاوت سے حوائج بہت جلد ہوتی ہیں، جلد برلاتی ہیں، وہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی ہے۔ وہ یہی اس بات کی مضمون کو کی غمازی کرتی ہیں
دعا کا ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اطاعتک فی احب الاشیاء الیک وهو التوحید، بار الہ تیری سب سے جو پسندیدہ ترین چیز ہے جسے میں بھی پسند کرتا ہوں وہ ہے توحید. یعنی اس ایک میجر پریمائس میں ہم اور اللہ ایک ہیں کہ اللہ کو بھی توحید پسند ہے، مجھ ناچیز کو بھی توحید پسند ہے. وَلَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ، اور جس چیز سے تجھ کو زیادہ بغض ہے، دوری ہے، اسی سے مجھے بھی بہت زیادہ نفرت ہے، اور وہ ہے کفر. تو دو میجر بینکس پہ ہم اور اللہ ایک مقام پر ہیں. اللہم انی اطاعتک فی احب الاشیاء الیک وهو التوحید. ایک توحید سب سے اہم ترین ہے، سب سے بڑی چیز توحید ہے نیکیوں میں، اور برائیوں میں سب سے بری چیز کفر ہے. وَلَمْ أَعْصِكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَهُوَ الْكُفْرُ. تو ایک سب سے بہترین میں بندہ اللہ کے قریب ہے، ایک بدترین جو چیز جو اللہ کو غضبناک کرتی ہے اس میں یہ بندہ بھی اس سے غضبناک ہوتا ہے اور کفر ہے. اس کے بعد امام کی تعلیم کیا ہے؟ دیکھیں کہ ائمہ نے ہم کو کس طرح سے بندے کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ بنایا ہے کہ ہم ان کے الفاظ، ان کے کلام، ان کو ورد کریں، ان کی فکر کو اپنا ہم اس میں ہم ڈیزالو ہو جائیں، ہمیں کس دنیا میں چلے جاتے ہیں. اب ارشاد فرماتے ہیں لیما بینہما، اب ان دو کے درمیان جو کچھ ہوا ہے معاف کر دیں. بھائی دو میجر چیزوں میں جو سب سے پسندیدہ ترین چیز ہے توحید، اور جو سب سے بغض والی چیز ہے وہ ہے کفر، ان دو میں کامن ہے. فاغفر لیما بینہما. اسی طرح سے ہم اپنی زندگی میں اگر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کسی معاملات میں کسی افراد سے کچھ پیٹی ایشوز ہوئے ہیں، کہ کچھ غلط فہمیاں ہوئی ہیں، یا کچھ کسی سے بدتمیزیاں ہوئی ہیں، لیکن اب وہ ریئلائز کر کے تائب ہو کر وہ کسی سے ملنا چاہ رہا ہے، اس خیال سے ملنا چاہ رہا ہے کہ دین کی خدمت ہو سکے، اللہ کی خدمت ہو سکے. تعاونوا علی البر والتقوی، معاشرے میں تقوی اور بر و تقوی کا رواج پا سکے. تو اس خاطر ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا گول کون سا بڑا ہے. ہمارے اپنے ذاتی جو آپسی جھگڑے ہیں وہ اہمیت رکھتے ہیں، یا اللہ کے لیے اتحاد، یہ زیادہ اہم، اس کی زیادہ اہمیت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک وہ حصہ ہے جو ہم کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنی ذاتی مفادات میں جو نقصانات ہوئے ہیں ان کو قربان کر کے اللہ کی راہ کی طرف چلیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث قدسی بھی تائید کرتی ہے. اس کا کہنا ہے کہ ید اللہ مع الجماع، اللہ کی قدرت، یہاں ید سے مراد ہاتھ نہیں ہے بلکہ میٹافورک ایکسپریشن ہے. اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کی رضا جماعت کے ساتھ ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر السلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے کلام بلاغت میں نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر خط شمارہ 78 میں آپ جس توحید کی بات کرتے ہیں وہ ہے کہ اور یاد رکھو کہ امت پیغمبر کی شیرازہ بندی اور اس کے اتحاد کے لیے مجھ سے زیادہ خواہش مند کوئی نہیں ہے، جس کے ذریعے میں بہترین ثواب اور سرفرازی آخرت چاہتا ہوں، اور میں بہرحال اپنے عہد کو پورا کروں گا چاہے تم اس بات سے پلٹ جاؤ. یعنی انسانوں کا امیر المومنین سے پلٹ جانا سیکنڈری، ٹرشری اور اس سے بھی زیادہ نیچے ہے، نینو لیول پر ہے. کیونکہ آپ کی زندگی میں جو سینٹرل حیثیت ہے، جس کے اطراف میں آپ کی زندگی اورینٹڈ ہے، وہ اللہ عز و جل ہے. اس لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ تم کرو گے، مجھ سے قریب رہو گے یا مجھ سے دور رہو گے، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اللہ کے لیے، کہتے نا کہ اللہ کے کارن ہی بس کروں گا. یہاں ایک چھوٹا سا جملہ سید الشہداء کی اس بارکۃ اللہ دعائے عرفہ سے مجھے یاد آتا ہے. جب میں زندگی میں پہلی بار پڑھا تو ایسا دکھا کہ گویا میری پیشانی پر وہ چشمہ ہو. آج ہمارا
ٹھنڈے ٹھنڈے بیٹھ کر اس کا ورد کرنا بہت آسان ہے، اس کا احساس کرنا بہت مشکل ہے، خصوصاً اس وقت احساس کرنا مشکل ہے جب وقت عصر ہو، ساری قربانیاں ہو چکی ہوں، اب صرف سید الشہداء ہوں اور اللہ کی حضور اب آپ جانے والے ہوں۔ اس موقع پر آپ کا یہ کلام کہنا، اس منزل پر پریکٹیکلی میدان میں رہ کر وہاں کہنا، وہ بڑی کتنی اہمیت کی بات نہیں ہوگی جہاں آپ ارشاد فرما سکے مالک جس نے سب کچھ پا لیا تجھے نہ پایا تو کیا پایا، مالک جس نے سب کچھ کھو دیا، وہ کہہ رہا ہے جس نے عباس کو کھایا، علی اکبر کو کھایا، قاسم کو کھایا، اور محمد کو کھایا، علی اصغر کو کھایا، جو یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کی مستورات کے مقدرات کے ساتھ کیا ہوگا۔ اس منزل پر یہ کلام کہنا کہ مالک جس نے سب کچھ کھو دیا لیکن تجھے پا لیا تو کیا کھویا، یہ ہے زندگانی مسلمان مومن امیر المومنین۔ اور یہ امیر المومنین علی بن طالب السلام ہوں، جو مخصوص لقب امیر السلام کے ساتھ ہے، امیر السلام سب ہیں لیکن مخصوص لقب آپ کے ساتھ ہے۔ تو جو وقت کا امام ہو جب وہ اس طرح سے دعا کر رہا ہے تو ہم اس کی اطاعت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے پیٹی ایشوز کو زندہ رکھنا چاہیے، ان کو دفن کر کے اللہ کی خوشنودی کی خاطر ان مرقعات عرفان کو اپنی زندگی کا سرنامہ کلام عملی جامہ پہنا کر ہماری زندگیوں کو اس لیے استوار کرنا ہے کہ ہم سے ولی عصر صاحب زمان کے لشکر کے سپاہی بنے۔ کربلا میں شریک ہونا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی، اس کے لیے بہت ٹف سلیکشن تھا، اس کے لیے بہت ٹف امتحانات تھے۔ کربلا کردار کی بلندی کا نام ہے، اسی طرح سے صاحب زمان کے ساتھ بھی ہونا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ اس کی تیاری کہ ہم صاحب زمان کے لشکر میں جائیں یہ کوئی کھیل نہیں ہے، اس کو ہم کو اپنی زندگیوں میں سیریس، بہت سیریس لینا پڑے گا۔ ہم اپنے معاملے میں تو ہر چیز مارکیٹ میں نوک پلک ٹھیک کر کے دیکھتے ہیں، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہے، اس کی پائیداری کیا ہے، اور جو ہماری اخروی نجات کا مسئول ہے اور جس میں ہماری اخروی نجات موجود ہے، کیا وہ اتنی آسانی سے ہر ایک کے بس کی بات ہو جائے گی؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کلام الہی کی آیات جو پیش کی گئی، امیر السلام کا جو خط پیش کیا گیا، سید الشہداء کا جو خطبے کا دعا کا جو اقتباس پیش کیا گیا، اس کے پرتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ نے اتحاد کے لیے کیا کوشش کی۔ سب سے پہلے ہم جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف تواتر سے حدیث ہے بین المسلمین، چاہے وہ شیعہ ہوں یا سنی ہوں، ہر ایک کے پاس تواتر ہے کہ مجھ کو علی سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو اس کا فرق یہ ہے کہ صرف میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ جو نسبت تھی، اس نسبت کو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں حضرت موسیٰ نے جو اپنی سملی دی ہے وہ حضرت عیسیٰ سے ملتی نہیں ہے، بلکہ وہ رسول خدا سے ملتی۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی جو کیریکٹر اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بتائے گئے ہیں کہ وہ نبی آئیں گے، ایک طرف موسیٰ اور ہارون رہیں گے، یا رسول اور علی علیہ السلام ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب اولاد صاحب زوجہ، یہاں حضرت عیسیٰ جن کے لیے اسٹیبلش نہیں ہے، ہوئیں گے، واللہ عالم بصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جس کی آل کا تذکرہ ہے موسیٰ و ہارون کی آل، ایسا رسول و مولا متقیان کی آل، یہ جو سملر لائنز ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ایک وہ نبی آنے والے ہیں جو، اور سب سے بڑھ کر موسیٰ علیہ السلام ماں باپ دونوں سے پیدا ہوئے، رسول خدا بھی ماں باپ دونوں سے پیدا ہوئے، جبکہ حضرت عیسیٰ صرف ماں سے دنیا میں آئے۔ تو یہ زیادہ سملیرٹیز حضرت موسیٰ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ
یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ مجھے علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث نے ہمارے کئی مسائل کو حل کیا ہے۔ وہ یہ کہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ رسول خدا کی دنیا سے جانے کے بعد اور حضرت علی کے جو حقوق تھے وہ اعمال ہونے کے بعد، جیسے فدق ہے، خمس ہے وغیرہ، جو چیزیں بعد میں رائج کی گئیں یا بعد میں تلف کی گئیں، مولانا متقیان نے اپنے دور میں کیوں ان کو رائج نہیں کیا؟ بھائی پاور پر آ چکے تھے، ہم رائج کر سکتے تھے، فدق واپس لے سکتے تھے۔ ایک عام طور سے ہم پر سوال کیا آتا ہے، تاہم اس کا جواب دیکھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سمیلی قائم کی گئی ہے رسول خدا اور حضرت علی سے، حضرت موسیٰ سے اور حضرت ہارون سے، ہم کو یہاں گائیڈ کرتی ہے کہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 94 یہ کہتی ہے کہ خالہ یبن اللہ تاخذوا بلحیتی ولا براسی انی خشیتا ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی۔ ہارون نے جب حضرت موسیٰ آئے ہیں دور سے اور دیکھا کہ بچڑے پوجا ہو رہی ہے، شرک ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھائی تم نے یہ کیا کیا، تم نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون کا جواب تھا، اے ماں جائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیں، مجھے اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ تو حضرت ہارون نے جو اسٹینڈ لیا وہ یہ کہہ کر لیا کہ میں نے کوئی اسٹینڈ اس لیے نہیں لیا کہ اگر تفرقہ پڑتا ہے تو کہیں آپ یہ نہ کہہ دیں کہ قوم میں تفرقہ پڑا۔ تو یہ سنت جو حضرت ہارون نے پیش کی، منزل مثل ہارون میں امیر علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی اور اپنے پاور میں آنے کے بعد فدق، خمس ان سب کو حاصل نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ ایسے کر دیتے تو صبح قیامت تک کے لیے کسی بھی حکمران کو یہ موقع ملتا کہ آپ کا پریسیڈنس قائم کرتا اور اپنے پاور کا ناجائز استعمال کر کے، جائز یا ناجائز ہر طرح کا استعمال کر کے وہ اپنی منمانی کرتا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی خاموشی کو، جو اسلام کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اللہ کے لیے زیادہ اہمیت رکھتی تھی، اسے اپنی ذاتی اس میں قربان کیا اللہ کے خاطر۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جا بجا اہل بیت علیہ السلام کی قربانیاں ہیں اللہ کے دین، اللہ کے لیے۔ تو یہ قربانی ہے جو مولانا متقیان پاور پر رہ کر آپ نے خاموشی اختیار کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک اور موقع پر سورہ ہود کی 28ویں آیت میں پھر تذکرہ ہوا۔ میں صرف ترجمہ پڑھوں گا وقت کو بچانے کے لیے۔ یہ حضرت نوح سے متعلق، وہ تھی حضرت موسیٰ سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام یہ سب ہیں، وارث آدم، وارث نوح، وارث ابراہیم، وارث موسیٰ، وارث عیسیٰ۔ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں حضرت نوح کے حوالے سے، وہ یہ کہ نوح نے کہا، اے میری قوم، یہ تو بتاؤ اگر میں نے اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا ہے مگر وہ تمہیں نہیں سوچتی ہو، تو کیا ہم تمہیں اس پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو؟ یعنی جبر نہیں کیا جائے گا۔ جبر کیا جائے تو ممکن ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 4 ہو جائیں۔ پھر یہاں سوسائٹی کا سوشل اسٹرکچر، ایک فیبرک اتحاد کے لیے اس میں مضمر رکھا گیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی بن السلام، علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام نے مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر جو قرآن مجید سے، امیر المومنین السلام سے، امام حسین علیہ السلام سے خود آپ تک پہنچا، وہ ورثہ، اس میں آپ نے کیا کیا کہ جب مروان کی حکومت کا دور آیا اور اس کو اس بات کا خیال ہوا کہ ایک اسلامی سکہ رائج کیا جائے، تو آپس میں مشورے کیے گئے، کوئی مشورہ کارگر نہ ہوا۔ آخر میں کہا گیا کہ جو رسول کے گھرانے کے ہیں، امام علی بن حسین زین العابدین السلام، ان سے مشورہ کیا جائے۔ جب آپ سے مشورہ کرنے کے لیے حکومت رجوع کری تو آپ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا ہے، اس کا حل دے گا۔ وہ تھے امام محمد باقر علیہ السلام۔ اور آپ نے کہا کہ دیکھو سکہ ایسے بناؤ کہ ایک طرف لکھو لا الہ الا اللہ
اور اس کی دوسری طرف لکھو محمد رسول اللہ. یہ اسلام کا پہلا سکہ تھا، اور یہ پہلا سکہ 64 ہجری کی تاریخ کے ساتھ، یعنی اسی زمانے میں 64 ہجری میں یزید واصل جہنم ہوا تھا. وہ سکہ میں نے خود ایک میوزیم میں دیکھا ہے شارجہ میں، اور مختلف اسلامی سکے ہیں، اس میں وہ سب سے پہلا سکہ وہ امام محمدی باقر اسلام. ہوا یہ تھا کہ جب وہ سکہ بنا تو سکے کو جب تک کہ کرنسی کے طور پر مارکیٹ میں رائج کیا جاتا، روم کی حکومت سے دھمکیانہ آمیز پیامات آتے رہے کہ اگر یہ سکہ چل جائے گا تو ہم تمہاری حکومت کو، مسلمانوں کو ہم ختم کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، حملہ کریں گے. تو اس صورت میں مشورہ کیا گیا کہ ہم کیسے کریں، یعنی ایک بڑا خطرہ ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے. تو جو وفد آیا تھا، امام محمد باقر اسلام نے مشورہ دیا کہ ان کا جو وفد آیا ہے اس وفد کو یہاں پر اپنے پاس بطور مہمان ہی قید کر کے رکھو، یعنی وہ تمہاری کسٹڈی میں رہیں گے، بھلے قیدی کی حیثیت سے نہ رہیں لیکن تمہارے پاس ہی رہیں گے، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک کہ یہ سکہ اسلامی مملکت میں، اسلامی سرزمین پر عام نہ ہو جائے. کیونکہ جب ایک دفعہ عام ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی رومن سکہ خود بخود اٹھ جائے گا، اور رومن حکومت پھر حملہ کرنے کے لیے اس لیے نہیں سوچے گی کہ یہ سکہ تو عام ہو چکا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذَا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ وَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبَ أَوْزَارَهَا. یعنی ایک کمزور جتھا، کمزور گروپ، کمزور حکومت اگر کسی بڑی حکومت، بڑی طاقت سے اگر مقابلے پر آئے تو وہ کیا اپنے لیے دفاعی نظام کر سکتی ہے. تو اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو کوئی سربراہ وردہ ڈپلومیٹ اس طرح کا کوئی آئے، نمائندہ آئے، تو تم اس کو اپنے پاس رکھ لو. رکھنے کے بعد اس قوم پر شرائط رکھو، جب وہ پوری کر دے تو اس کے بعد اس کو چھوڑ دو. جیسے امام محمد باقر السلام کے مشورے پر وہ وفد کو، رومن وفد کو رکھا گیا، 2 سال تک رکھا گیا. اس لیے دشمن اس لیے حملہ نہیں کر سکتا کہ اس کو پتا ہے کہ اگر حملہ کریں گے تو یہ جو ہمارے جو روم کے جو لوگ ہیں ڈپلومیٹ، ان کو مار دیں گے، تو ان کی جان کے ذمہ دار ہم ہوں گے. اور کفر و شرک کو اس میں سب سے اہمیت، ان کے پاس جو سب سے اہمیت یہ تھی کہ مسلمان 1000 مر جائیں، ان کا آپ ایک نہ مرے. تو ان کو اس بات کی فکر میں انہوں نے حملہ نہیں کیا. تو جب یہ سکہ عام ہو گیا اس کا ان کو چھوڑ دیا. یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ایک طرح سے ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ 52 لوگوں کو 444 دن کیوں بند کر کے رکھا گیا تھا. کیا قرآن کی یا کوئی ائمہ کی سیرت یا کوئی ایسا پریسیڈنٹ قائم ہوتا ہے جو اس بات کی طرف نشاندہی کر سکتا ہے کہ کیوں پکڑا گیا تھا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں، اس آیت کی تفسیر میں، چاہے تفسیر جلالین ہو یا فخر الدین رازی کی تفسیر ہو یا شیعہ مفسرین کی تفسیر ہو، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کے لیے ہے کہ اگر پہلے مقابلہ کر سکو کرو، نہیں کر سکتے ہو ان کے کچھ لوگوں کو پکڑ لو اور اس نیشن پر، ان لوگوں پر کنڈیشن رکھو اپنا، یا جب تک آپ جو چیز چاہ رہے ہیں اس کو جب تک عام نہ کر دو اس وقت تک ان کے لوگوں کو چھوڑو مت. ہاں، ان کو غضب نہ پہنچاؤ، ان کو تکلیف نہ دو، ان کو کھانا، بیمار پڑتے ہیں تو دوا، یا ان کے تہوار آتا ہے تو اس تہوار کا پورا بندوبست کرو، جیسے کہ کرسمس کے موقع پر پورا بندوبست کیا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ کہ جس میں انسانی جان محفوظ رہے اور اپنا کام بھی نکل آئے اور وہ پیس کے ساتھ ہو جائے بغیر جنگ کے. امام محمد باقر السلام سے ایک پریسیڈنس ملتا ہے، قرآن مجید کی آیت ملتی ہے جس کی روشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام محمد باقر السلام نے یہ کام کیا. اور ان دو کے پرتوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ 52 آدمیوں کو پکڑا گیا اور 444 کے بعد اپنی جب شرائط پوری ہو گئی، جو جائز شرائط تھی، اس کے بعد ان کو رہا کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ سب اسلامی معاشرے کی تشکیل میں کارآمد ممید و مومن ہے. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام علی بن حسین زین العابدین السلام نے جو دعا کی ہے وہ آپ کے سامنے دعا کا میں ترجمہ پڑھوں گا، اور جو چیزیں صرف ہائی لائٹ کرنی کی میں اتنی ہی پیش کروں گا. اور وہ دعا کا حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صرف اتنے حصے
اس دعا میں 4 بار پازیٹیو اپروچ ہے اور 3 بار نیگیٹو اپروچ ہے. اچھا، پازیٹیو اور نیگیٹو کا مطلب کیا ہے؟ مثبت اور منفی آپ کو وہ بھی واضح کر دوں تاکہ ذہن میں کوئی گنجلکا پیدا نہ ہو، نہ کہے گا کہ یہ دعا میں کیا پازیٹیو نیگیٹو کا ہو سکتا ہے نا. اب آپ کو مثال دیتا ہوں. پہلا حصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بار الہ. پہلے اس بات کا آپ خیال رکھیں کہ جو دعا ہے سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی، جو میں اتحاد کی بات کر رہا ہوں اور ہم کو ان کی سیرت پر عمل کرنا ہے، یہ اس لشکر کے سرحدوں کی اس وقت کی دعا ہے جو صبح قیامت تک کے لیے کام آنے والی مسلمانوں کی. لیکن ان حالات میں آپ نے دعا دی ہے جو لشکر جو سرحد پر حکومت کے مسلمانوں کی حفاظت کرنے پر مامور تھی، وہ وہی فوج تھی جو بنی امیہ کی تھی، کیونکہ امام علی ابن السلام کا دور بنی امیہ کا ہی دور ہے. قرآن وہ تھے سیاسی اعتبار سے جنہوں نے ان کے والد ماجد کو شہید کیا، بھائیوں چچاؤں شہید کیا. لیکن یہی کہ اسلام کی اہمیت، الہی نظام کی اہمیت، اس کی جو فوقیت ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کے پیش نظر آپ نے جو امامت کی ذمہ داری نبھائی ہے وہ 12 ائمہ میں منفرد. ایک طرف ایک بیٹا جس کے والد، جس کے بھائیوں، جس کے چچاؤں، جس کے رشتہ داروں کو اس طرح سے بے آب ہو گیا، شہید کیا گیا ہو، وہ رات بھر شہادت کے بعد صبح تک سجدے میں ہے. کیا اندازہ لگا؟ وہ بہن رات بھر سجدے میں ہے. اور جب یزید پوچھتا ہے کہ اے زینب آپ تم نے کس طرح پایا اللہ کو، کہا ما رأیت جمیلا، میں نے سوائے جمال الہی کے کچھ نہ پایا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ کیا یہ صرف واہ کے لیے ہے یا یہ ہماری کردار سازی کے لیے کہ ہم پر بھی وقت پڑتا ہے تو ہمارے نزدیک ہمارے رشتہ دار، ہمارے مراسم، ہماری دوستی، ہماری دشمنیاں، یہ سب ایک جگہ رہ جائیں. لیکن سیرت زینب کیا ہے؟ سیرت علی بن حسین زین العابدین کیا ہے علیہ السلام؟ ہم کو ان کو اختیار کرنا ہے، تب جا کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کے شیعہ ہیں. شیعہ کے معنی مشایع، ساتھ چلنا، قدم بقدم چلنا، نقش قدم پر چلنا. یہ ہم کو ان کی زندگی سے مل رہا. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب مدینے کی تاراجی ہوئی صرف 20 لوگ ایسے بچ گئے تھے جو واقعی اہل بیت کے قریب تھے. ماں باقی سب تو اکثریت اغیار کی ہو چکی تھی، 2 چہروں کی. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام 100 گھروں کی کفالت کرتے تھے اس زمانے، اس وقت. اور جب ان حالات میں حسین بن نمیر امام کے پاس آیا، آپ نے اس کو پناہ دی، اپنے پاس رکھا، کھلایا پلایا، رکھا گھر میں، ہے نا، کھلا پلایا، ازوخا زندگی دیا. نہ پلانے سے آپ کوئی اور مطلب نہ لیں. انسانی ذہن فیض الناس کے تحت کہیں اور چلا جاتا ہے، یہ بڑا افسوس ہے. خیر، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے جو ہے اس کو رکھا. تو جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ آپ نے کہا کہ میں اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے بھولتا. امام بھولتے ہیں کبھی؟ امام کے پاس بھول ہے؟ امام معصوم عن الخطا ہیں، وہ بھولتے تھوڑی ہیں. تو آپ نے جو ہے اس کو اپنے گھر رکھا، اس کو محسوس ہونے نہیں دیا، جبکہ وہ خود یاد دلا رہا ہے جاتے ہو کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے کہا ہاں میں پہچان لیا، وہ حسین بن نمیر ہے، میرے بھائی کا قاتل، علی اکبر کا قاتل، جس نے برچھی ماری تھی میرے بھیا پر. تو یہ ہم کو مرخے ملتے ہیں. اب جو دعا پیش کی جا رہی ہے وہ اس لشکر کے اس وقت تھے، حالانکہ دعا کی صبح قیامت تک کے لیے. ہم دیکھیں گے اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو ہم نے کیوں کہا ہے.
دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بار الہ محمد ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما اور اپنے غلبے و اقتدار سے مسلمانوں کی سرحدوں کو محفوظ رکھ اور اپنی قوت و توانائی سے ان کی حفاظت کرنے والوں کو تقویت دے اور اپنے خزانہ بے پایاں سے انہیں مالا مال کر دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ان کی تعداد بڑھا دے، ان کے ہتھیاروں کو تیز کر دے، ان کے حدود و اطراف اور مرکزی مقامات کی حفاظت و نگہداشت کر، ان کی جمعیت میں انس و یکجہتی پیدا کر، ان کے امور کی درستی فرما، رسد رسانی کے ذرائع مسلسل قائم رکھ، ان کے مشکلات کی حل کرنے کا خود ذمہ لے، ان کے بازو قوی کر، صبر کے ذریعے ان کی اعانت فرما اور دشمن سے چھپی تدبیروں میں انہیں باریک نگاہی عطا کر۔ یہ ہے پازیٹو، مثبت، یعنی ان کے حق میں سید سجاد علی بن حسین زین العابدین السلام کی دعا کہ ان کے ساتھ اے بار الہ تو کیا کر۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، جس شے کو وہ نہیں پہچانتے وہ انہیں پہچانوا دے، اور جس بات کا علم نہیں رکھتے وہ انہیں بتا دے، اور جس چیز کی بصیرت انہیں نہیں ہے وہ انہیں سجھا دے۔ اے اللہ محمد اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما اور دشمن سے مد مقابل ہوتے وقت غدار و فریبکار دنیا کی یاد ان کے ذہنوں سے مٹا دے، محو کر دے، اور گمراہ کرنے والے مال کے اندیشے ان کے دلوں سے نکال دے، اور جنت کو ان کی نگاہوں کے سامنے کر دے، اور جو دائمی قیام گاہیں ہیں، عزت و شرف کی منزلیں، اور پانی، دودھ، شراب اور صاف شفاف شہد کی بہتی ہوئی نہریں اور طرح طرح کے پھلوں کے بار سے جھکے ہوئے اشجار وہاں فراہم کیے ہیں انہیں دکھا دے، تاکہ ان میں سے کوئی پیٹ پھرانے کا ارادہ اور اپنے حریف کے سامنے سے بھاگنے کا خیال نہ کرے۔ یہ ان کی تائید ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بار صلوات آپ لوگ حضرت پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا میں منفی رجحان سے کیا مراد ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اب اس دعا کا دوسرا رخ، اے اللہ، جسے ہم منفی سے تعبیر کر رہے ہیں، اپنی افہام و تفہیم کے لیے کلاسیفائی کیا جا رہا ہے، ورنہ اس سے بڑے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ، اس ذریعے سے ان کے دشمنوں کے حربے کن اور انہیں بے دست و پا کر دے، اور ان میں اور ان کے ہتھیاروں میں تفرقہ ڈال دے، یعنی ہتھیار چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ یہ تو انہوں نے بریکٹ میں لکھا، ان کی رگ دل کی تنابیں توڑ دے، اور ان میں اور ان کے آذوقے میں یعنی فوڈ سپلائی چین میں دوری پیدا کر دے، اور ان کی راہوں میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے، اور ان کے مقصد سے انہیں بے راہ کر دے، اور ان کی کمک کا سلسلہ منقطع کر دے، ان کی گنتی کم کر دے، ان کے دلوں میں دہشت بھر دے، ان کی دراز دستیوں کو کوتا کر دے، ان کی زبانوں میں گرا لگا دے کہ بول نہ سکیں، اور انہیں سزا دے کر ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی تر کر دے جو ان کے پس پشت ہیں، اور پس پشت والوں کو ایسی شکست دے جو ان کے پس پشت پر ہیں، ان کی پشت پر ہیں، انہیں عبرت حاصل ہو، اور ان کی ہزیمت و رسوائی سے ان کے پیچھے والوں کے حوصلے توڑ دے۔ اے اللہ، ان کی عورتوں کے شکم بانج، اسٹرائل، انفرٹائل، ان کے مردوں کے صلب خشک، اور ان کے گھوڑوں، اونٹوں، گایوں، بکریوں کی نسل عطا کر دے۔ اینیمل ہسبینڈری، فوڈ اسٹاف، ایگریکلچر، اور ڈیفنس مینس، کیونکہ اس وقت یہی ڈیفنس کے مینس تھے، گھوڑوں پر سواری ہوتی تھی جنگ کے لیے، گھوڑوں سے مراد یہاں ڈیفنس کے جو مینس ہیں، آج کے ڈیفنس مینس گھوڑے تو نہیں ہیں، جو بھی آج ہوں گے وہ اس پر لاگو ہوں گے، اور ان کے سامنے اور بکریوں کی نسل خطا کر دے، اور ان کے آسمان کو برسنے کی اور زمین کی رویت کی اجازت نہ دے۔ یہ ایک نیگیٹو حصہ تھا۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
آپ ارشاد فرماتے ہیں پھر دوسرا حصہ پھر ایک پازیٹیو کا آ رہا ہے، مثبت کا. بارالہ اس ذریعے سے اہل اسلام کی تدبیروں کو مضبوط، یعنی وہ کمزور ہو گئے تو اب یہ مضبوط ہی ہوں گے. اہل اسلام کی تدبیروں کو مضبوط، ان کے شہروں کو محفوظ اور ان کی دولت و ثروت کو زیادہ کر دے، اور انہیں عبادت و خلوت بجینی کے لیے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے، تاکہ روئے زمین آواز آ رہی میری؟ آ رہی آپ کی، آ رہی. اب آ رہی، چلے گئی تھی تھوڑا دیر. اچھا، لڑائی جھگڑے سے فارغ کر دے تاکہ روئے زمین پر تیرے علاوہ کسی کی پرستش نہ ہو اور تیرے سوا کسی کے آگے خاک پر پیشانی نہ رکھی جائے. اے اللہ تو مسلمانوں کو ان کی ہر علاقے میں برسر پیکار ہونے مشرکوں پر غلبہ دے، اور صف در صف فرشتوں کے ذریعے ان کی امداد فرما، تاکہ اس خطۂ زمین میں انہیں قتل و اسیر کرتے ہوئے اس کے آخری حدود تک پسپا کر دیں، یا یہ کہ وہ اقرار کریں کہ تو وہ خدا ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور تو یکتا و لا شریک. ایک ہم نے پہلے پیش کیا تھا امام کی دعا سے حصہ، یہ کہہ کر کے پازیٹیو ہے. بیچ میں ایک نیگیٹو آیا تھا کہ جہاں دشمن کی ہزیمت کی بات ہے، پھر مسلمانوں کی بات ہو رہی تھی، یہ تھا دوسرا پازیٹیو. اب آئیے اب دوسرا نیگیٹو کیا ہے. خدایا مختلف اطراف و جوانب کے دشمنان دین کو بھی اس قتل و غارت کی لپیٹ میں لے لے، وہ ہندی ہوں یا رومی، ترکی ہوں یا خزری، حبشی ہوں یا نوبی، زنگی ہوں یا ثقیلی و دیلمی، اور نیز ان مشرک جماعتوں کو جن کے نام اور صفات تو نے اپنے علم سے ان پر محیط رکھے اور اپنی قدرت سے ان پر تو مطلع ہے. اے اللہ مشرکوں کو مشرکوں سے الجھا کر مسلمانوں کے حدود مملکت پر دست درازی سے باز رکھ، اور ان میں کمی واقع کر کے مسلمانوں میں کمی کرنے سے روک دے، اور ان میں پھوٹ ڈلوا کر اہل اسلام کے مقابلے میں سفارائی سے بٹھا دے. ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کا بہترین پیس اگر ہم نے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کو سمجھ کر پڑھا ہوتا اور ہم نے اس کو ان کے کلام کو اپنی زندگیوں میں رائج کیا ہوتا، تو جو منفی طاقتیں حق پر رہنے والے مسلمانوں کو تقسیم کر رہی ہیں، یہ حق پر رہتے ہیں مسلمان کفر و شرک و الحاد کی طاقتوں کو تقسیم کر. اس سے ہرگز یہ مطلب نہ نکالا جائے کہ اس سے دوسرے ادیان کی کہیں ان پر کوئی حرف پہنے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر دین میں حق کی بالادستی ہے اور باطل کو شکست ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اسلام میں جہاد کا تصور ہے، وہ جہاد کا تصور پیس کیپنگ کے معنوں میں، جو ہم دیکھتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک فورس ہے جس کا نام پیس کیپنگ فورس، وہ اسلام میں جہاد جو پیس کے لیے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مت میں بھی ایک تصور شانتی سینا کا ہے. شانتی سینا کا ہے کے لیے کہ معاشرے کے جو کرپٹ لوگ ہیں، فاسق لوگ ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ایک شانتی سینا ہونی چاہیے. تو شانتی کا تصور تو ہر دین میں، ہر فکر، ہر تہذیب میں پایا ہی جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ مشرکوں کو مشرکوں سے الجھا کر مسلمانوں کے حدود مملکت پر دست درازی سے باز رکھ، اور ان میں کمی واقع کر کے مسلمانوں میں کمی کرنے سے روک دے، اور کر دے، اور ان میں پھوٹ ڈلوا کر اہل اسلامی مقابلے میں سفارے سے ان میں بٹھا دے. یعنی وہ مسلمان ہوں یا اہل حق، اہل کتاب ہوں، اہل کتاب کے اچھے لوگ ہوں، تو ہم وہاں تک اس لائن کو ہم ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. چنانچہ سورہ تحریم کی جو آیات ہیں 8-9 ہم سے استفادہ کرتے ہوئے، اور کچھ آیات سے استفادہ کرتے ہوئے، کچھ روایت سے استفادہ کرتے ہوئے جو اہل کتاب کے سلسلے میں آئے، ہم یہ نتیجہ کسی حد تک نکال سکتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کی فرقہ بندی، فرقہ پرستی جیسی وہ گفتگو مشکل ہے کہنا. ہاں، جیسے شانتی سینا ہے، جیسے پیس کیپنگ فورس ہے، وہی فنکشن اسلامی جہاد کا ہے. اے اللہ ان کے دلوں میں
सफाराई से बिठा दे। ऐ अल्लाह उनके दिलों को तस्कीन व बेखौफी से, उनके जिस्मों को क़ुव्वत व तवानाई से खाली कर दे, उनकी फ़िक्रों को तदबीर व चाराजोई से गाफिल और मर्दान कारजार के मुकाबले में उनके दस्त व बाजू को कमज़ोर कर दे, और दिलेरान मुस्लिम से टक्कर लेने में उन्हें बुज़दिल बना दे, और अपने अजाबों से एक अजाब के साथ उन पर फरिश्तों की सिफा भेज, जैसा कि तूने बद्र के दिन किया था। इस तरह तू उनकी जड़ और बुनियादें काट दे, उनकी शान और शौकत मिटा दे, और उनकी जमीयत को पुरागंदा कर दे। ये किसकी? जो डीह्यूमनाइज करते हैं, जो इंसानी अक़दार को कुचलते हैं, जो भी करते हैं, जो जुल्म करते हैं, जो इस्तिबदाद करते हैं, ये सब उनके लिए कहा जा रहा है। अल्लाह उनके पानी में वबा, अब आप इसे 1400 बरस पहले इमाम ने हक के इस्तेमाल के लिए, आप कह सकते हैं कि आपने केमिकल वेपन या बायोलॉजिकल वेपन, मिसाल के तौर पे उनके खानों में अमराज के जरासीम की आमेदिश करते, ये क्या है? ये बायोलॉजिकल वेपन। बायोलॉजिकल वेपन का सबसे पहले हमको इशारा इमाम की दुआ में मिल रहा है, मगर काहे के लिए? हक की नुसरत, इंसानियत की नुसरत, फस्तबिकुल खैरात की इमदाद के लिए। इसलिए किया जा रहा है कि अगर ये ताकत उभरती और ये ताकत मजबूत तर होती, तो हर वो ताकत जिसने नागासाकी और हिरोशिमा को बर्पा किया है, रचाया है, वो होने ना देते। इसलिए इस कुव्वत को, इस ताकत को मजबूत तर करने की जरूरत है। उनके शहरों को जमीन में धंसा दे, उन्हें हमेशा पत्थरों का निशाना बना, और खुद काहत साली उन पर मुसलत कर दे। उनकी रोजी ऐसी सरजमीन में करार दे जो बंजर और उनसे कोसों दूर हो, जमीन के महफूज किले उनके लिए बंद कर दे। यानी ये किसी गैर मुस्लिम के खिलाफ हरगिज़ ये इसका इक़्तिबास नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है, बल्कि ये उन ताकतों के लिए है जो फिस्क बर्पा करते हैं, जो फुजूर बर्पा करते हैं, जो मुआशरे में तबाही बर्पा करते हैं, जो जुल्म इस्तिबदाद करते हैं। जुल्म के खिलाफ इस्लाम भी है, हम दुआ पढ़ रहे हैं। जुल्म के खिलाफ असले यहूदियत जैसे नतरी कारता भी हैं, और दूसरे यहूदी फ़िक़े हैं 71 में से। इसी तरह से ईसाइयों में भी जुल्म के खिलाफ है। इसी तरह से वैदिक धर्म भी जुल्म के खिलाफ है, उपनिषद भी धर्म के खिलाफ है, स्मृति जो उपनिषद के हैं वो भी धर्म। हर जगह हम देखते हैं कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ हर जगह कॉमन है, ये कॉमन ट्रेट्स हैं। ये दुआ उन सब पर मोहित है, क्योंकि इस्लाम सारी फिक्र पर मोहित है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने हक के परस्तार रहेंगे, जितने मजलूम और मुस्तज़फ़ रहेंगे, कुरान मजीद की इस्तिलाह में वनुरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़िफ़ू फिल अर्दि वनजअलहुम अइम्मा वनजअलहुमुल वारिसीन, या वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ा यरसुहा इबादियस सालिहून। ये जब तक रहेगा, ये बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, ये हर ज़मीन के मुस्तज़फ़ीन के लिए है, डाउन ट्रेडन्स के लिए है, बिछड़े हुए तबकों के लिए है। यही हम अपना इस्लाम इस तरह से जब पेश करेंगे, तो वो फिर इस्लाम की गोद में आएंगे। तभी तो आएंगे ना इस्लाम की गोद में, तभी तो इस्लाम को कबूल करेंगे, तभी तो इस्लाम से मोहब्बत पैदा होगी। तो हमें ये करना है जो हमको इस दुआ से मिल रहा है। जो बंजर और उनसे कोसों दूर, जमीन के महफूज किले उनके लिए बंद कर दे, और उन्हें हमेशा की भूख और तकलीफ दे बीमारियों में मुब्तला रख। वाह, क्या मारकतुल आरा दुआ है, वाह वाह वाह। अच्छा, इसके बाद फिर एक पॉजिटिव अप्रोच आ रहा है, वो सुन ले। बारेला तेरे दीन और मिल्लत वालों में से जो गाजी इनसे आमादा जंग हो, या तेरे तरीक़े की पैरवी करने वालों में से जो मुजाहिद क़स्द जिहाद करे, इस गरज से कि तेरा दीन बुलंद, तेरा ग्रोह कवी, तेरा हिस्सा और नसीब कामिल हो, तो उसके लिए आसानियाँ पैदा कर, तकमील कार के सामान फराहम कर, उस कामयाबी का जिम्मा ले, उसके लिए बेहतरीन हमराही इंतखाब फरमा, कवी और मजबूत सवारी का बंदोबस्त कर, ज़रूरियात पूरा करने के लिए वसअत और फराखी दे, दिल जमई और निशात खातिर से बहरामंद फरमा, उसके इश्तियाक़ वतन का वलवला ठंडा कर दे, तन्हाई के गम का उसे एहसास न होने दे, जनो फर्जंद की याद उससे भुला दे,
قصد خیر کی طرف رہنمائی فرما، اس کی عافیت کا ذمہ لے، سلامتی کو اس کا ساتھی قرار دے، بزدلی کو اس کے پاس نہ پھٹکنے دے، اس کے دل میں جرأت پیدا کر، زور و قوت سے اسے عطا فرما، اپنی مددگاری سے اس سے توانائی بخش، راہ و روش جہاد کی تعلیم دے، اور حکم میں صحیح طریقہ کار کی ہدایت فرما، ریا و نمود کو اس سے دور رکھ، ہوس شہرت کا کوئی شائبہ اس میں نہ رہنے دے، اس کے ذکر و فکر و سفر و قیام کو اپنی راہ میں اور اپنے لیے قرار دے، اور جب وہ تیرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے مد مقابل ہو تو اس کی نظروں میں ان کی تعداد تھوڑی کر کے دکھا دے۔ آواز آ رہی ہے میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی آ جی رہی جی ہے۔ اچھا، دکھا دے، اس کے دل میں ان کے مقام و منزلت کو پست کر دے، اسے ان پر غلبہ دے اور ان کو اس پر غالب نہ ہونے دے۔ اگر تو نے اس مرد مجاہد کے خاتمہ بالخیر اور شہادت کا فیصلہ کر دیا ہے تو یہ شہادت اس وقت واقع ہو جب وہ تیرے دشمنوں کو قتل کر کے کیفر کردار تک پہنچا دے، یا اسیری انہیں بے حال کر دے، اور مسلمانوں کے اطراف مملکت میں امن برقرار ہو جائے، اور دشمن پیٹ پھرا کر نکل جائے۔ بار الہ وہ مسلمان جو کسی مجاہد یا نگہبان سرحد کے گھر کا نگران ہو، یا اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرے، یا تھوڑی بہت مالی اعانت کرے، یا آلات جنگ سے مدد دے، یا جہاد پر ابھارے، یا اس کے مقصد کے سلسلے میں دعائے خیر کرے، یا اس کے پس پشت اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھے، یعنی جو فرنٹ میں میدان میں تو نہیں گیا ہے، بیٹل فیلڈ پر نہیں گیا ہے، لیکن جو بیٹل فیلڈ پر گئے ہیں ان سپاہیوں کے گھروں کی حفاظت کرنے والا جو عملہ ہے، اس کی بات حضرت ارشاد فرما رہے ہیں، ان کے حق میں دعا کر رہے ہیں، یا اس کے پیسے پر اس کی عزت و ناموس کا خیال رکھے تو اسے بھی اس کے اجر کے برابر بے کم و کاس اجر اور اس کے عمل کا ہاتھوں ہاتھ بدلا دے، جس سے وہ اپنے پیش کیے ہوئے عمل کا نفع اور اپنے بجائے لائے ہوئے کام کی مسرت دنیا میں فوری طور سے حاصل کر لے، یہاں تک کہ زندگی کی ساتیں اسے تیرے فضل و احسان کی اس نعمت تک جو تو نے اس کے لیے جاری کی ہے، اور اس عزت و کرامت تک جو تو نے اس کے لیے مہیا کی ہے پہنچا دے۔ پروردگار، جس مسلمان کو اسلام کی فکر پریشان اور مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی جتھا بندی غمگین کرے، اس حد تک کہ وہ جنگ کی نیت اور جہاد کا ارادہ کرے، صرف نیت کی حتیٰ کہ نیت تک کی بات ہو رہی ہے کہ اس کا بھی نیت کا بھی حساب کاؤنٹ کیا جائے گا، اور جہاد کا ارادہ کرے مگر کمزوری اسے بٹھا دے، یا بے سر و سامانی اسے قدم نہ اٹھانے دے، یا کوئی حادثہ اس مقصد سے تاخیر میں ڈال دے، یا کوئی معنی اس کے ارادے میں حائل ہو جائے تو اس کا نام عبادت گزاروں میں لکھ دے، اور اسے مجاہدوں کا ثواب عطا کر، اور اسے شہیدوں اور نیکوکاروں کے زمرے میں شمار فرما، یعنی جو گھر بیٹھ گئے ہیں ان حالات کی روشنی میں ان کو بھی انہی کے ساتھ محشور کر جنہوں نے قیام کیا ہے، جنہوں نے اسٹینڈ لیا ہے، یعنی ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ جو ہے وہ گھر بیٹھ گئے ہیں، گھر کیوں بیٹھے، ان کو قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، امام تو یہاں ان کو مارجن دے رہے ہیں، ہم اتنا بھی مارجن نہیں دیں گے، اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کچھ عقائد کو استعمال کیا گیا کسی اور پرس منظر میں، اور اس میں ان سارے حضرات کو اس آیت کے لپیٹ میں لیا گیا جو تحریک کے ساتھ ہیں لیکن خاموش رہ کر انہوں نے ساتھ دیا۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، اس آیت کا ایک اور مفہوم بھی لیا گیا جس کا یہ موقع اور محل نہیں ہے گفتگو کا، پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی، اس کا وہ ایک الگ موضوع ہے، اور اسے مجاہدوں کا ثواب، امام شاطبی نے کہ اس کو بھی مجاہدوں کا ثواب عطا کر، اور اسے شہیدوں اور نیکوکاروں کے زمرے میں شمار فرما۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ محمد اور آل محمد پر جو تیرے عبد خاص اور رسول ہیں، اے اللہ محمد پر جو تیرے عبد خاص اور رسول ہیں اور ان کی اولاد پاک پر ایسی رحمت نازل فرما
جو شرف و رتبے میں تمام رحمتوں سے بلند تر اور تمام درودوں سے بالا تر ہو، ایسی رحمت جس کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں ختم نہ ہو، ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوئی ہو، اس لیے کہ تو عطا و بخشش کرنے والا ہے، ہر حال میں قابل ستائش۔ ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں، ایسی رحمت جس کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں ختم نہ ہو، کہیں رکے نہیں، ایسی کامل و اکمل رحمت جو تیرے دوستوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوئی ہو، اس لیے کہ تو عطا و بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابل ستائش، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا اور دوبارہ زندہ کرنے والا، اور جو چاہے وہ کرنے والا ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ، اس میں صرف مولا بیمار کربلا کے اس جملے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک آیت سے استفادہ کروں کہ وہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ یہاں انا جو آیا ہے وہ اس تاکید پر آیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یعنی یہ ابو دی ٹائم اینڈ اسپیس ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ جو ہے صلوات بھیجتا ہے، اس کے ملائکہ بھیجتے ہیں، اور ہم کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بھیجیں۔ باریک نقطہ یہ کہ ہم جو صلوات بھیجتے ہیں، مثال کے طور پر دن میں نماز پڑھتے وقت صلوات بھیجتے ہیں، یا ایک دن میں تسبیح پڑھتے ہیں صلوات بھیجتے ہیں، یہ تو ہماری تسبیح ہے، ہمارا صلوات ہے جو محدود ہے۔ لیکن اللہ جب کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو مطلب یہ کہ اللہ کی صلوات ایک مسلسل ایک کنٹینیوڈ عمل ہے، کہیں انٹرپشن نہیں ہے، کہیں منقطع ہونا نہیں ہے۔ جیسے ہم صرف نماز میں صلوات پڑھے، اب اس وقت آپ سے بات کریں، اس وقت تھوڑی صلوات پڑھیں، لیکن اللہ مسلسل ان اللہ یہ انا جو ہے تاکید کر رہا ہے ہمیشگی پر اور کنٹینیوٹی پر۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو آخر میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہمیشگی کی صلوات ہو، ہمیشگی کی رحمت بارہ ہو، اس کا آپ نے اس پر یہاں روشنی اس طرح ڈالی ہے، ایسی رحمت جس کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جو کبھی رکتی ہی نہ ہو۔ یہ وہی تو انا ہے، وہ انا کی تفسیر امام ارشاد فرمانا ہے اس دعا میں، ایسی رحمت جس کی مدت اختتام پذیر نہ ہو، جس کی گنتی کا سلسلہ کہیں پتہ نہ ہو، ایسی کامل اکمل رحمت جو تیرے دوستوں میں سے کسی ایک پر نازل ہوئی ہو، اس لیے کہ تو عطا و بخشش کرنے والا، ہر حال میں قابل ستائش، پہلی دفعہ پیدا کرنے والا، اب الآخر، اور دوبارہ زندہ کرنے والا، اور جو چاہے وہ کرنے والا۔ یہ قدرت کاملہ کی طرف آپ نے اشارہ کر کے اس پر روشنی ڈال کر اس دعا کا اختتام کیا ہے۔ تو اس کے مضامین انتہائی گہرے، عمیق، کئی ابہام، کئی زاویے، کئی اینگلز اپنے دامن میں لیے چھپے ہیں۔ اس دعا پر تو ہمارے پاس لوگوں کو معمور ہونا چاہیے کہ اس پر کم از کم اگر پی ایچ ڈی نہیں تو ایم فل کریں، اس ایک دعا پر، اس ایک دعا پر کوئی فکر کرنے والا چاہیے، کوئی لکھنے والا چاہیے، کوئی گہری فکر رکھنے والا چاہیے۔ اب اس کلام کے بعد اپنی تقریر کو میں منزل اختتام پر پہنچاتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ واتباعہ وشیعتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل۔ آپ کے لیے فلور اوپن ہے، اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو ممنون ہوگا، اگر میرے استطاعت میں ہوگا تو جواب دوں گا، ورنہ علماء سے رجوع کر کے، اپنے سینئرز سے رجوع کر کے انشاء اللہ پوری کوشش کروں گا کہ صحیح تر جواب دے سکوں۔ آپ کے لیے فلور اوپن ہے۔ السلام علیکم پرویز بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ریمارک دینا چاہ رہا ہوں، if that is okay with the host and all, and then relate to something. Is that okay? بسم اللہ۔ ہاں، ایک ریمارک دینا چاہ رہا ہوں میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی یہ اسپیچ سنے بعد it's a very enlightening، الحمدللہ۔ ابھی ایک دماغ میں ایک خیال آیا ہے جو مولا آٹو ایمان کی حدیث ہے، جب لا الہ الا اللہ بولیں گے آپ اور
رسول خدا پہ اور امام علی پہ آپ وہ کر کے داخل ہوں گے خلے میں. سو 8ویں امام کی جو حدیث ہے خلے کی، جو آ جائے گا اللہ کے خلے میں، آئی تھنک یہ 4تھا امام اس کی پوری تعبیر کر رہے ہیں، giving a full system how to live in the fortress of Islamic culture and institutions. یہ میرا ریفلیکشن ہے اوپن. I don't know whether you agree or remark کریں آپ. بسم اللہ. یہ بالکل صحیح ہے، اس لیے جو کلام ایک معصوم کا ہے وہی کلام تمام معصومین کا ہے، اور مطالب کی اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں گے تو یہی مطالب ہیں، کوئی دو رائے نہیں اس میں. اور کوئی صاحب؟ ہلو شکریہ. جی اس میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. نمبر جی اس میں شروطہا بھی ہے رائٹ؟ ہاں، تو اس میں جو مین شرط ہے آج کے حساب سے وہ ولایت ہے. بے شک. ولایت has a deeper meaning than even امامت رائٹ؟ یس. اگر اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو انشاءاللہ. ولایت کے جو زمرات قرآن مجید میں آئے ہیں وہ ہیں یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں اطاعت کی بات کی گئی ہے یا ولایت کی بات کی؟ جہاں ولایت کی بات کی گئی ہے وہاں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہاں ولایت ایک منصب ہے اور وہ ڈسپینسنگ آف اتھارٹی ہے جو اللہ کے پاس ہے، ویسی ہی رسول کے پاس ہے، ویسی ہی معصوم کے پاس ہے. ایک فرق کے ساتھ، اللہ کی ولایت عین ذات، غیر اللہ کی ولایت زائد بر ذات. اللہ کی ولایت لامحدود، غیر اللہ کی ولایت اللہ کی عطا کردہ ہونے کے سبب حادث. اللہ کی اطاعت قدیم ذات، عین ذات، لامحدود. غیر اللہ کی اطاعت، غیر اللہ کی ولایت محدود عطائی. ولایت تکوینی کا جہاں تک تعلق ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، وہ اللہ کا ایک راز ہے، وہ کتنی دیتا ہے. ولایت تشریع یہ دوسری ولایت ہے جس کا کام، جس کا سبجیکٹ معاشرے میں الہی نظام کا قیام ہے. ولایت تکوینی ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان میں ولایت تکوینی کا تصور پایا جاتا ہے. یعنی آٹونومس نروس سسٹم کیا ہے، ریفلیکس ایکشن کیا ہے. آیا ہم ریفلیکس ایکشن پر، آٹونومس نروس ایکشن پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. ہمارا اختیار اس بات تک ہے کہ تشریح، یہ حصہ تشریح ہے کہ ہمارے ہاتھ میں تشریح حصہ یہ کہ ہم اپنے ہاتھ سے نوالا لیں اور منہ میں رکھیں. اب یہ نیوٹرینٹ بھی ہو سکتی ہے، یہ پوائزن بھی ہو سکتا ہے، لیکن منہ میں چلے جانے کے بعد ہمارا اختیار چلا گیا. لیکن اللہ عز و جل نے جہاں کہا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین بانفسہم، نبی اولا ہے، اول ہے، مولا ہے مومنین کے نفوس پر، تو یہ صرف ولایت تشریعی نہیں ہے، یہاں پر ولایت تکوینی بھی ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر یزید سے پوچھا جاتا، یزید کے جسم کے ہر بلڈ سیل سے یا باڈی سیل سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس وقت کا امام کون ہے، تو وہ سب باڈی سیلز کہتے ہیں کہ سید سرکار سید الشہداء ہیں. یہ ولایت تکوینی اور یہ شہردہ معصومین کو حاصل. اور ان کے علاوہ جن کو حاصل ہے وہ اکتسابی طور پر رہنے، یعنی جو جتنے گناہوں سے دور رہے گا، جو پاک و پاکیزہ رہے گا، اس کو اتنی ولایت اللہ عطا کرے گا. ولایت تکوینی کے قائل تو محمد بن عبد الوہاب بھی ہیں، انہوں نے بھی انکار نہیں کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ ان کا یہ لٹریچر عام نہیں ہوا ہے. ان کی کتاب جو بالکل ایک یو ٹرن کے طور پر آئی ہے اور ناشز کے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین. کئی لوگوں کو میں نے اس کی زیارت بھی کرائی ہے.
وہ ولایت تکوینی کے قائل ہیں، یہ کہہ کر کے اللہ اپنے بندے سے جو لیتا ہے تو اس کو دیتا ہے. وہ جو حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں کوئی فنا ہوتا ہے تو اللہ اس سے ذبح کرتا ہے، اور جب ذبح کرتا ہے تو اس کو اپنا لیتا ہے. جب اس کو اپنا لیتا ہے تو پھر اس کو اپنی قدرت دیتا ہے. یہ جو حدیث قدسی کا جو متن ہے، الفاظ سیم نہیں ہے لیکن متن جو ہے وہ ان کی اس کتاب میں موجود ہے. یہ اس کتاب کا نام ہے مختصر زاد المعاد. یہ جدہ ریاض گورنمنٹ اسلامک افیئرس حجاز سے شائع ہوئی کتاب ہے، اور وہ ناشر کے پاس موجود ہے. ان شاء اللہ کبھی اس کتاب کے مندرجات پر بھی گفتگو ہوگی. تو ولایت تکوینی کا انکار تو حتیٰ کہ اب محمد بن عبد الوہاب نے بھی نہیں کیا ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیسے لوگ اس کا انکار کرتے. تو یہ تو ایک دوسری ضمنی بات ہوگی. لیکن آپ نے خمبر بات بالکل صحیح کہ ولایت اصل ہے اور ولایت اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے دیتا ہے ولایت وہ ولی ہے. امامت تو ایک سوشل ضرورت ہے جس کا کام قوم کو مجتمع کرنا ہے، قوم کو لیڈ کرنا ہے، قوم کو ہدایت کی طرف لے کے جانا ہے. لیکن جو ولایت ہے بہرحال ولایت، لیکن یہ اسے کیا کیا جائے کہ جو ائمہ کے پاس امامت الہیہ موجود ہے انہی کے پاس ولایت بھی موجود ہے. تو یہاں کو پھر کوئی جھگڑا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہی صاحبان ولایت ہے، یہی صاحبان امامت ہے، ان کے پاس ہی امامت ہے، سب ایک جگہ جمع ہوں. اور کوئی صاحب؟ جی السلام علیکم. پرویز ہاں؟ انکل، میں زین. میرا ایک کوشچن ہے کہ کوشچن تو نہیں ہے، آپ نے اپنی اسپیچ کے کانٹیکسٹ میں وہ 52 پیپل جو ڈپلومیٹس کو 444 ڈیز تک رکھا گیا تھا، تو اس کی وجوہات کو ایکسپلین کرنے کے کانٹیکسٹ میں ایک آیت کی تلاوت کی تھی، تو اس کا ایک بار ریفرنس چاہیے، ورس نمبر، چیپٹر نمبر. یہ ورڈ جو ہے 47 چیپٹر ہے اور ورس نمبر 4 ہے. ابھی آپ کو بتا دیا میں. یہ ہے یہ ہے سورہ 47 چیپٹر کی 4th ورس. چیپٹر 4 وائس کلیئر نہیں آئی. چیپٹر 47 چیپٹر 47. جی ابھی آپ کو کنفرم کرتا ہوں کیونکہ اس کے ریفرنس سورہ کے چیپٹر میں ہمیشہ میں کر دیتا ہوں 47 یا 48. ابھی آپ کو بتا دیا. اچھا ایک منٹ سے. ہاں، سورہ محمد 47واں سورہ 47 چیپٹر ورس نمبر 4. ورس نمبر 2 4 اوکے 47 4 اوکے جی. ٹھیک ہے. ایک ریمارک دینا چاہ رہا ہوں پرویز بھائی. I was just thinking from the point of view اگر ویری گراؤنڈ لیول پہ اگر بات کرے ولایت کے اوپر، اگر ایز اے اسٹوڈنٹ، ویری پرائمری لیول اسٹوڈنٹ پوائنٹ آف ویو، کہ اگر ہم اصول دین کی اینگل سے سوچیں، شیطان بھی اللہ کی ولایت کو مانتا ہے اور جسٹس بھی مانتا ہے. اینڈ دیٹ مینس ہی از آسکڈ اللہ ٹو گیو ہم ٹائم ٹل روز قیامہ. سو نبوت کو بھی مان لیا وہ. Only thing he rejected was the imamat, and by definition he's rejecting the wilayat of Adam alayhi salam. یہ اینگل اگر بچوں کو ہم سمجھا سکیں تو کیسا سمجھائیں گے؟ Because running from a mother's angle. شیطان ابلیس، اصل نام تو ابلیس ہے نا، وہ اہل بیت کی ولایت سے بھی اس نے انکار نہیں کیا ہے. ان کی معرفت رکھتا تھا، وہ معرفت رکھتا تھا، اس لیے کہ اس نے ایک نہیں 2 مقامات پر قرآن مجید میں آپ کو ملے گا کہ میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکاؤں گا سوائے تیرے جو مخلص ہیں. قرآن میں 2 الفاظ استعمال ہوئے، ایک مخلص استعمال ہوا ہے اور ایک مخلص استعمال ہوا ہے، اور دونوں اپوزٹ ہیں. عربی زبان میں زیر و زبر میں معنوں کا فرق یہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ میں ایکس کا مقلد ہوں، ٹھیک ہے، میں کسی کی تقلید کر رہا ہوں، میں کسی کو فالو کر رہا ہوں تو میں کہوں گا مقلد ہوں.
لیکن میں جس کی تقلید کر رہا ہوں وہ مخلد ہے، میں مخلد ہوں. کریکٹ. مخلص الگ ہے، مخلص الگ ہے. املا وہی ہوگا، سارے حروف وہی ہوں گے، لیکن زیر اور زبر کا فرق زمین اور آسمان کا فرق کر دے گا. جو آسمان اگر اوپر ہے یہ مخلص ہے، مخلص نیچے آ جائے گا. اسی طرح سے مخلصین لہ الدین، قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ. جی. لیکن مخلص کے معنی وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں خالص چن لیے گئے. تو شیطان نے یہ کہا ہے، آپ کو ریفرنس آیت میں بھیج دوں گا، کہ میں سوائے تیرے وہ بندے جو مخلص ہیں میں صرف ان کو نہیں بھٹکاؤں گا. شیطان کو معرفت تھی. دیکھیے اگر کسی چیز کا وجود نہ ہو، کوئی چیز عدم ہو، کوئی چیز معدوم ہو، کوئی چیز نان ایگزسٹنٹ ہو، تو اس کی تو بات ہوتی ہی نہیں ہے نا. شیطان کا یہ کہنا ہے کہ تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں بھٹکاؤں گا، کا مطلب ہے کہ وہ ایک تو یہ کہ مخلص بندے تھے. ابھی گفتگو قرآن مجید نے جب محفوظ کر لی کہ مخلص بندے تھے، تو اس بات کی گواہی مل گئی کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نورانی روایت سے پڑھتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، یہ ثابت نہیں ہے یہ تھے یا نہیں تھے، پہلے یہ دنیا میں جو ہے ماں کے بدن سے آئے تو یہ ان کو نبوت ملی، امامتی وغیرہ. ہمارے پاس جب کہنے والے ہوں گے نا تو ان کا جواب ہے کہ شیطان نے جب کہا ہے مخلص، تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے پلٹ کر اس سے پوچھا کہ کیا تو عالم میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی مخلص بھی ہیں جن کو شیطان خود تسلیم کر رہا ہے، جی. اور اللہ انہی مخلص کو عالم کہہ رہا ہے. مطلب ہے کہ عالم کا وجود ہے تبھی تو اللہ کہہ رہا ہے نا. جس چیز کا وجود نہ ہوگا وہ کیسے کہے گا؟ تو پتہ چلا کہ نورانی مخلوق کی حیثیت سے ائمہ علیہ السلام اس کائنات کی تمام تخلیقات میں سب سے اول مخلوق ہیں جو عالم ہے. ہم ابھی جو دعا پڑھ رہے تھے امام زین العابدین السلام کی، اس کے آخر میں آپ نے فکرہ ایک حصے پہ آپ نے کہا تھا ایسی رحمت نازل ہونا جو شرف و رتبے میں تمام رحمتوں سے بلند تر اور تمام درودوں سے بالا تر ہو. ایسی رحمت جس کی مدت، تو یہ جو شرف و رتبے میں سب سے بالا تر ہو، یہ کیا معنی ہے؟ یہ معنی ہے عالم کے، یہ معنی ہے مخلص کے، اور شیطان کے حوالے سے مخلص قرآن میں موجود ہے، اللہ کے حوالے سے عالم قرآن میں موجود ہے. تو چاہے اللہ کے طرف سے مثبت، اللہ کی طرف سے اقرار قرآن مجید میں موجود ہے ان کا، تو وہیں ہمارے دشمن شیطان نے، ابلیس نے بھی اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہاں یہ ہیں، یہ مخلص ہیں. ابلیس نے جن کو مخلص کہا ہے، اللہ نے ان کو عالم کہا. صلوات. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. Very beautifully put, Parvez bhai. Another thing to comment on is, اگر شیطان اگر معرفت رکھتا ہے in a positive sense, in a present sense, that means those who have rejected the imamat and the wilayat of Amir al-Mu'mineen are worse than the shaitan. Am I being too harsh? Those words. اب اس کی وجہ دیکھی جائے گی، آیا وہ خاسر تھے یا مقصر تھے؟ یعنی مقصر تو یہ کہ جو جان بوجھ کر کسی چیز کو ایکسپٹ نہ کرے، اس کا دل جو ہے، ہارٹ اور مائنڈ جو ہے سیلڈ ہو چکا ہے، یہ قابل سزا ہے. لیکن کسی کی صلاحیت نہیں ہے، کسی کی ریچ نہیں ہے، کسی کی فکری سطح اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ وہ اس کو قبول کر سکے. اس کے لیے تکلیف مالا یطاق ہے. اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جو چلے گئے وہ تو اپنے مقام پر پہنچ گئے، ان کا فیصلہ تو اللہ کے پاس ہے جو خاسرین کا ہے. لیکن جو زندہ ہے اور جو حتیٰ کہ مقصر بھی ہو گئے ہیں، ان کے لیے ہمارا کام دعا کرنا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. آمین. بس تو جزاک اللہ uncle, and I think already we have exceeded our time. From the next sessions we will try to limit our whole program within 1 hour, and I don't have any words for this lecture. It was a very enlightening, a very thoughtful lecture,
with very authentic references and easy to understand, interesting examples. اور بہرحال پروگرام کے اختتام میں آپ سب کا بہت ہی ممنون و مشکور ہوں آپ کی پریزنس کا، کہ آپ سب آئے یہاں پر، اپنی شرکت کری، اور خصوصاً پرویز انکل کا کہ انہوں نے وقت نکالا اس پروگرام کے لیے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم آپ کے ان بیانات سے، ان لیکچر سے، ان خطابات سے استفادہ کریں گے ہم سب انشاءاللہ، اور ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. پروبیبلی ہماری فریکوینسی جو ہے once in a week رہے گی، and we'll try to limit our program within 1 hour. and میں بہت شکر گزار ہوں، ممنون و مشکور ہوں ہمارے مظفر سلمہ کے، کہ who is the main technical support today behind all these activities. Although technical support is a very small thing for him, because he and many of his family members are involved in many of the Dini activities, mashallah. They are doing a great job, and we'll know more, we'll see more facets of his personality in the future program. اور بہرحال اب ہم سب آپ سے اجازت لیتے ہیں. خدا حافظ، شب بخیر.